السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اتنی باتیں ہوئی ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی کے جو اس جیب میں چیزیں ہوں وہ بھی نکل جائیں، جو ادھر والی جیب میں ہو وہ بھی نکل جائیں۔ تو میری جو کئی چیزیں اور کئی پہلو جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں میرے دوستوں نے بیان کر دیے ہیں۔ لیکن سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو میرا تعلق رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں جمعیت میں تو رہا ہی نہیں ہوں، میں تو ڈائریکٹ جماعت اسلامی میں آیا ہوں۔ تو اس لیے میرا تعلق کا آغاز بھی جماعت اسلامی کے شمولیت کے ساتھ ہی منور صاحب کے ساتھ ہوا۔ میں جماعت اسلامی میں نے سن 71 میں جوائن کی تھی، اور پہلی مرتبہ میں نے ان کو یہاں اکیڈمی میں منور حسن صاحب کو دیکھا، اور جو میرے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ منور حسن صاحب ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ منور حسن صاحب جتنا مطالعہ فرماتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ اتنا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ شروع میں جب میں سکر سے آتا تھا یہاں منور حسن صاحب کی زیارت کرنے یا ان سے ملنے یا ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے اکیڈمی چلا جاتا تھا، تو اس وقت بھی میں نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر زیادہ جب قربت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ امیر جماعت بنے اور قیم جماعت بنے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ انٹریکشن کافی قریب ہوا، تو میں نے اس ہر وقت دیکھا کہ ان کی ہر چیز جو ہے سلیقے ساتھ، یعنی قلم رکھتے تھے تو بھی سلیقے کے ساتھ، کتابیں رکھی ہیں تو بھی سلیقے کے ساتھ۔ لیکن منور حسن صاحب صاحب سلیقہ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں، ان کے ذہن میں ایک سلیقہ دیا ہوا تھا، اور وہ سلیقہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا تھا۔ اسی طرح سے میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو بہت سارے مناصب پہ آ جاتے ہیں، وہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام جو سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، ایسا میں نے زندگی میں کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ کتنی اچھی میٹنگ ہو، کتنا بڑا کام ہو، کتنا بڑا سفر ہو، نماز کا ٹائم ہوگا، سب سے پہلے اذان کے وقت جو ہے وہ مسجد چلے جائیں گے، یہ نہیں جماعت کے وقت، اذان کے ساتھ، اور بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ بڑے آدمیوں کے لیے کام بڑا مشکل ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، بہت سارے کام کرنے ہیں، کتابیں پڑھنی ہیں، رسالے پڑھنے ہیں، یا اپنے بہت ساری جو ڈاک ہے اس کو دیکھنا ہے، بہت سارے اور مصروفیات ہوتی ہیں۔ اور بحیثیت امیر جماعت کے تو بہت ساری مصروفیات، قیم جماعت کے بہت ساری مصروفیات، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ان سب چیزوں پہ اللہ کے جو نماز ہے، عبادت ہے، اس کو انہوں نے ہمیشہ اولویت دی۔ یہ ان کی الہیت کی نشانی ہے، اور یہ ان کی ایک یعنی الہیت کہیں، فکر آخرت کہیں، اس کی ایک عملی مثال ہے کہ کوئی کسی کو کوئی چیز دے دے اور وہ یہ محسوس کرے کہ یہ چیز تو مجھے اس لیے ملی ہے کہ میں جماعت کا ہوں، یہ چیز تو مجھے فلاں نے اس لیے دی ہے کہ میں جماعت کا ہوں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اس پہ ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہیں وصولی کے زکوٰۃ کے وصولی کے لیے بھیجا۔ وہ آدمی جب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گیا اور واپس آیا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور جو ہیں یہ زکوٰۃ میں ملے ہیں، اور یہ جانور جو ہیں لوگوں نے مجھے تحفے میں دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو کچھ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کو بھیجتا ہوں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں تحفے میں ملی ہیں، یہ کیا اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو لوگ ان کو تحفے دیتے؟ اور فرمایا کہ یہ سارے تحفے جو ہے یہ بیت المال میں جمع کیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 21ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک زندہ مثال قائم کی ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے تو اس لیے ملی ہیں کہ میں جماعت اسلامی تھا۔ اور یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرنا۔ تو اسی طرح سے منور حسن صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ یہاں بات بھی آئی ہے، جس سے بھی ملتے تھے بڑی
خوش اخلاقی سے اور اس کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے. حالانکہ بہت بڑے آدمی تھے. تو بڑے آدمی جو ہے لوگوں کے ساتھ، عام آدمیوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے اولاد برابر کے ساتھ بھی ملتے تھے، ان کے ساتھ مزاحیہ کو ایک آدھ جملہ ضرور فرمایا کرتے تھے. یہ ان کی ایک یعنی انسیت تھی کہ بھئی ایک اپنی اندر آدمی کے جو تکبر ہے اس کا انکار تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے شورا کے اجلاسوں میں، میٹنگز میں، معاملات میں وہ جماعت کی منو ان جو پالیسی ہوتی تھی، جو جماعت کا کام ہوتا تھا، وہ منو ان اس کو اختیار کرتے تھے اور اس میں کوئی چونچا نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اتنے بڑے کیلیبر کے آدمی اور اتنی بڑی حیثیت اور شخصیت والے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی پھیلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے اس میں دکھاتے ہیں، اور یہ کچھ اپنی پسند ناپسند ہر آدمی کی ہوتی ہے ظاہر ہے. لیکن میں نے یہ ہمیشہ دیکھا کہ انہوں نے اس کی یہ اطاعت کی ایک ایسی مثال ہے، کم سے کم میرے لیے ایک روشن مثال ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ منور حسن صاحب آپ کے ہمارے دل کو منور کرنے کے لیے ان کی باتیں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر